نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صد، مہمانان صد احترام اور میرے عزیز و عظیم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنتے ہیں زمانے کو بیدار تو ہونے دو، زمانے کو بیدار تو ہونے دو، ہر شخص پکارے گا حسین ہمارے ہیں۔ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کی سعادت نصیب ہوئی ہے وہ ہے دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین صدق و صفا، حسین وفا و احیا، حسین علیہ السلام منبع راضی برضا پر مبنی، علم و حکمت سے بھرپور، راہ حق کے متلاشیوں کے لیے روشن مینار، بلکہ پوری انسانیت کے لیے انسان ہونے کے اصولوں سے مزین ایک ایسی دلسوز حقائق کا نام حسین ہے جو کوئی پڑھے یا سنے صراط مستقیم کے شوق میں پکار اٹھتا ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ صدر عزیز وقار سیدنا امام حسین علیہ السلام ایک ماہ کی مسافت کے بعد 2 محرم الحرام کو کربلا کی زمین پر خیمہ زن ہوئے۔ یہ دن نہایت اہم اور دردناک تیاری کے دن تھے۔ 6 محرم الحرام کو پانی کی بندش شروع ہوئی، 7 محرم کو پانی پر مکمل پابندی لگ گئی اور 10 محرم الحرام کو باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ ادھر ہزاروں اور ادھر 72، جن میں بچے اور خواتین شامل ہیں۔ جناب صد، جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو باری آتی ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے خوبصورت، بہت خوبصورت، بلکہ نہایت ہی خوبصورت، بہادر، نڈر بیٹے حضرت علی اکبر شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی کوئی چیز اب اچھی نہیں لگتی۔ حضرت عباس علیہ السلام جو کہ علمدار لشکر ہیں، دریائے فرات سے پانی لینے پہنچے، مشکیزہ بھر لیا مگر خود پانی نہ پیا، واپسی پر دونوں بازو کاٹ دیے گئے، پانی نہ پہنچا سکے، شہید ہو گئے۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آوازہ بلند فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی۔ 6 ماہ کے بچے شہزادہ علی اصغر کو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور فرمایا یزیدیوں، اگر تم مجھے پیاسا مارنا چاہتے ہو اس بچے کو تو پانی دے دو۔ پانی دینے کی بجائے 3 شاخہ تیر مار کر اس معصوم لاڈلے کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جان نثار شہید ہونے کے بعد ان کے سامنے پڑے تھے، صبر کی اعلیٰ ترین مثال پیش کرنے کے بعد اب جرت، بلند حوصلگی اور دلیری کی بے مثل مثال قائم کرتے ہیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے 100 سے زیادہ یزیدی فوجی کاٹ ڈالے۔ جب سامنے سے وار کرنے کی یزیدی فوجیوں میں ہمت نہ رہی تو پیچھے سے نیزہ مارا۔ آپ علیہ السلام کا زخمی ہونا تھا کہ یزیدی فوج کتوں کی طرح آپ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے۔ آپ علیہ السلام اس بے مروت دنیا سے سید الشہداء کا تاج سر پر سجائے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے نام کی شمع جلا کر اس اندھیری دنیا کو روشن فرما گئے اور اپنوں کو سمجھا گئے۔ کربلا سکھا گئی حق کی راہ پہ چلنا، کربلا سکھا گئی حق کی راہ پہ چلنا، چاہے کٹ جائے سر پر باطل سے نہ ڈرنا۔ السلام۔